السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایس ایس سلطان بلڈر۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی رستہ نہیں ہے اس کو ڈیلے کرنے کا، یا تو اسمبلی کی مدت ہی پوری ہو رہی ہے، اس کے بعد 60 یا 90 دن میں الیکشن ہونا ہے۔ ویسے اگر حلقہ بندیوں پہ جانا ہی ہے، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ وی ایم ایل این نے فیصلہ کر لیا، اس اسمبلی کو آگے کنٹینیو کرا لینا۔ وائی وڈ یو وانٹ ٹو برنگ اے کیئر ٹیکر، اس کے حوالے کر کے کہیں یار 6 مہینے کو چلا لو۔ اچھا، اس ساری چیز کے اندر آپ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ کو بھول رہے ہیں، وہ ہے خان صاحب کا کیس اور اس کا فیصلہ۔ یہ ساری جماعتیں اس بات کے اوپر تو آن بورڈ ہے نا کہ ان کو قابو کرنا ہے، اور جو توشہ خانہ کا کیس جہاں پہ پہنچ گیا ہے، اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی ریزلٹ نکل آنا ہے، اینڈ آبویسلی دین ہی ول اپیل ان اسلام آباد ہائی کورٹ جب بھی وہ پروسیس ہوتا ہے۔ میرا خیال میں اس ساری چیز کے اوپر وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ پیپلز پارٹی کا جو ہے، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارا سٹیک بہتر ہے، وی آر ان اے بیٹر پوزیشن، کروا لیں الیکشن، کوئی مسئلہ نہیں، ہم پی ٹی آئی کو قابو کر لیں گے۔ نون لیگ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہم لوگ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اتنے سیکیور نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آج بھی ایک بہت پاپولر جماعت ہے، اور میں اطہر بھائی کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ آج اگر پنجاب کے اندر اگر الیکشن ہوتا ہے تو میرے خیال میں کم از کم بڑے میٹرو سے پاکستان تحریک انصاف ول ڈیفینیٹلی ون، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سو یہ حلقہ بندیاں اینڈ آل دیٹ میرے خیال میں، میری نظر میں یہ سیکنڈری ہے، میری نظر میں پہلی پوزیشن جو ہے نا اس کا انتظام کرنے کے لیے تو قانون سازی ہو رہی ہے نا، وہی کہہ رہا ہوں۔ اودا قانون، پہلے جماعت نو بین کرو، بندہ اریسٹ کرو، بندے نو اندر پاؤ، یہ سارا کام تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ یہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہو ہی نا۔ لیکن ایک سوال میں نے سلمان راجہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ راجہ صاحب، یہ جو مردم شماری کی بحث ہو گئی، چلیں یہ تو ہم نے مان لیا کہ 2/3 اکثریت لازم ہے، جس کے بغیر یہ الیکشن یا مردم شماری کا کوئی فائدہ نہیں، وہ قانونی طور پہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، حلقہ بندیاں نہیں۔ لیکن اگر فرض کریں یہاں پر بلڈوز تو کیا جاتا ہے قانون، پھر بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہوگا ایسے ہی، سی سی آئی نے منظور کر لیا، اب آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، کیا اس کیس میں یہ حکومت چل سکتی ہے آگے کہ ہم جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوتی اسی حکومت کو 3 مہینے ایکسٹینڈ کریں، یا کیئر ٹیکر کا آنا لازمی ہے؟ نہیں، یہ بالکل ایک ایسی صورت ہوگی جس کا آئین میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ظاہر ہے معاملہ عدالتوں میں جائے گا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اس کو دیکھیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آئین میں ہم ترمیم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ موجود نہیں ہے وہ اکثریت، اور ہم حکومت کو چلاتے رہیں گے۔ کب تک چلائیں گے پھر؟ دیکھیں، ایک سینسس ہو گیا، اس سینسس سر کی بنیاد کیئر ٹیکر آپ کے سامنے چل رہی ہے سال سوا دیکھیے، وہ تو غیر آئینی ہے نا سارا کچھ۔ سر وہ آپ کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا نا، کیونکہ وہ چل رہی ہے نا سوا سال سے، تو اس ملک میں آئینی چیز ہونی ضروری تھوڑی ہے۔ سوال مجھ سے جنگل کا کرنا نہیں قانون بنتا پھر تو، اگر ہم آئین سے بالکل ہی باہر ہو جائیں گے، آئین ہمارا بالکل ختم ہو جائے گا اور اس ملک میں حکومت جو ہے آئین سے مابرا چلنی ہے، تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، پھر نظام سکہ کو بٹھا دیں، جو مرضی کریں آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آئینی طور پہ کیا ممکن ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے بلوچستان کی سیٹیں بڑھانی ہیں مثال کے طور پہ سینسس کی وجہ سے، تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے، اور چونکہ آئینی ترمیم ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ الیکشن آپ کو اسی طرح کرانا پڑے گا 2017 کی حلقہ بندیوں پر۔ جی، نہ صرف حلقہ بندیاں، جو تعداد ہے، اصل مسئلہ تعداد کا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مردم شماری کے بعد شاید صوبہ بلوچستان کی سیٹیں جو ہیں ان میں اضافہ ہو جائے، اور اس اضافے کے لیے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے۔ لہٰذا وہ چونکہ ممکن نہیں ہے، تو آپ جو اس وقت آپ کے پاس سیٹیں ہیں انہی پہ آپ الیکشن کرائیں گے۔ سر یہ کوئکلی ایک بات بتائیں گے، میں سمجھ گیا، یہ بتائیں توشہ خانہ میں کل فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیں، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ارادہ تو یہی ہے عدالت کا، لیکن ایک میں پہلے ایک گزارش اور کروں۔ دیکھیں، اگر سیٹیں نہیں بھی ہم بڑھاتے یا حکومت نہیں بڑھا پاتی کیونکہ آئینی ترمیم ممکن نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی سیٹوں میں جو متعین ہے اس وقت آئین میں، نئی حلقہ بندی ہوگی نئے سینسس کے مطابق، اس میں 2-3 مہینے کا وقت لگ سکتا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو واپس جانا پڑے گا عدالت کے پاس، اور عدالت سے یہ مدت مانگنا ہوگی، لیکن وہ مدت 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ سینسس کے مطابق حلقہ بندی میں اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یہ بات ہوگی۔ جہاں تک توشہ خانہ کا تعلق ہے، دیکھیں اس میں 3 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو جج صاحب ہیں ہمایوں دلاور صاحب، ان کے حوالے سے شکایت کی گئی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے، کہ ان کے فیس بک پیج پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے نازیبا پوسٹ جو ہیں وہ آتی تھیں، وہ لگی رہیں، اور حال ہی میں انہوں نے اپنا فیس بک پیج جو ہے وہ ختم کیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی اپنی بھی کوئی لائک وغیرہ اس میں شامل ہے۔ اب ایف آئی اے اگر یہ آ کے بیان دیتی ہے کل، کہہ دیا نا انہوں نے رپورٹ میں تو کہہ دیا کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا اس کا۔ نہیں، انہوں نے شاید یہ کہا ہے غالباً کہ ان کے
पेज पे तो ये मवाद था लेकिन इन्होंने नहीं लगाया। ये जज साहब ने कहा था, जी ये जज साहब ने कहा था कि मेरा पेज है, मवाद है, लेकिन मैंने नहीं लगाया। क्यों ठीक हो क्या FIA ने कहा FIA ने भी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। तस्दीक कर दी है, लेकिन ये देखना होगा। देखिए आपके पेज पे सर कोई सर आखिरी नाजेबा टाइम है मेरा, मवाद- आपको लगता है कल फैसला हो जाएगा? इरादा तो बज़ाहिर यही लगता है अदालत का, लेकिन मैं समझता हूँ मुश्किल होगा। देखते हैं कल अदालत में क्या होता है, लेकिन चल देखते उनका बिल्कुल इरादा यही है। कल इरादा फैसला यही है कि खत्म हो जाए। क्विकली मैंने 2 सवाल, एक तोशाखाना कल हो जाएगा? मेरा ख्याल में मंजी ठुकेगी? मेरा वो मंजी तो हर सूरत ठुकेगी। सिर्फ अनाउंसमेंट जो है वो अब देखना है कि कल शाम को होती है या परसों होती है। मर्जी के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक उन्होंने फैसला छुट्टियों पे जाना फैसला 5 खान तारीख। साहब के मोस्ट प्रॉब्ली खिलाफ ही आ रहा है। लग रहा है जिस तरीके से केस चलाया जा रहा है तो सामने नजर आ रहा है कि इरादा है कि खान साहब को सजा देनी। मरीम नवाज खान, मरियम नवाज जो है वो जब आपने एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब नहीं करने होते तो खामोश हो जाती है। ये सिंपल फॉर्मूला है। और अगर आपने नहीं करने हैं तो जाहिर बात उनको कह दिया गया कि आप चुप रहें, तो वो चुप रहेंगे। कल को अगर जरूरत पड़ी तो वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी। कल क्यों जरूरत पड़ेगी? हो सकता है है। सारा करने के बाद एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ही जाना। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की थी उसके बाद तो चहमगोइयां हो रही हैं, पता नहीं शायद जरूरत पड़ रही है। नैरेटिव बिल्डिंग चल रही है। 2019 वाली जो बात की थी अभी तो नहीं ख्वाजा साहब ने की होगी ना कोई तो पीछे कुछ होगा। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। मैं एक ब्रेक लेते ना, ब्रेक बाद वापस आते हैं।